السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی۔ آج کی اس ویڈیو میں وقف کے بارے میں بتانے والا ہوں، بیسک چیزیں۔ وقف کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کہاں پر یوز ہوتا ہے اور یوز ہو کر کے اس پر کیسے امپیکٹ پڑتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اور اسٹاپ کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں، کیونکہ یہ عام طور پر ہم سب کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا سانس ختم ہو جاتا ہے اور اس ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو آپ پیچھے ملا کر کے پڑھیں یا آگے سے ملا کر کے پڑھیں یا کیسے پڑھیں۔ یہ ساری کی ساری چیز میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آئی ہے وقف۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف کا اصل معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، کہیں پر بھی رکنا۔ اب کہاں پر رکے؟ یہ دیکھیے، اسٹاپ کیسے کریں، رکے کیسے؟ اب کہاں پر رکنا ہے؟ ایک تو رکنا ہے، کہاں پر رکنا ہے؟ تو آپ کو ایسی جگہ پر رکنا ہے جہاں پر اسٹاپ ہو، بس وہیں پر رکتی ہے جہاں پر اس کا اسٹاپیج رہتا ہے، وہیں پر رکتی ہے۔ ورنہ ایمرجنسی میں وہ کہیں پر بھی رک سکتی ہے، لیکن اسٹاپ جہاں رہتا ہے اس کو وہاں پر رکنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر رکنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے لیکن رکنا چاہیے۔ اب یہ اسٹاپیج کیسا ہے؟ یہ گول جیسا بنا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر تو لگا ہوگا، کہیں جیم لگا ہوا ہوگا، کہیں راؤنڈ شکل ہوگا۔ یہ سب اس کا نشانی ہے کہ وہ اسٹاپیج ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وقف کس کو کہتے ہیں۔ اب اسی کو وقف کہتے ہیں، اسی کو ٹھہرنے کی جگہ کہتے ہیں۔ اسی کا نام ٹیکنیکل ورڈ میں وقف ہے۔ اور دوسرا ورڈ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ یہ ایسا نشان جہاں پر بھی آپ کو مل جائے وہاں پر آپ کو رکنا ہے، رکنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اب کیسے رکنا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پھر سے بتا رہا ہوں۔ یہاں سے جب آپ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو ناظرہ بھی کرا دیتا ہوں، ہجا کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ حمزہ لام زبر، ال، حامیم زبر، ہم، الحم، دال پیش، دو، الحمدو۔ دیکھیے زبر زیر پیش اب میرے سے پوچھنا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبر زیر پیش کے بارے میں، جزم کے بارے میں سب میں بتا چکا ہوں، لیکن آج میں ہجا کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں نشانی بھی بتاؤں آپ کو۔ الحمدو، لام لام زیر لل، الحمد لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، را با زبر رب، رب۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشدید ہے اور تشدید کو دو بار پڑھتے ہیں، تو را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر آ، رب العا، لام زبر لا۔ آپ کو اس میں دیکھتے جانا ہے، رب العالا، میم یا زیر می، رب العالمی، نون زبر نا، رب العالمین۔ دیکھیے آپ کے رول کے حساب سے میں نے آپ کو سامنے میں پڑھ چکا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب یہاں پر یہ نشان آ گیا ہے، اب ہمیں کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ اب اس کو ایسا پڑھنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو یہ نشان آ جائے اور نشان سے پہلے والا ورڈ کوئی سا بھی ورڈ ہو، لام ہو، میم ہو، نون ہو، دال ہو، کوئی سا بھی ورڈ ہو، اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی ساؤنڈ آئے گی، یعنی اس لاسٹ والے ورڈ کی ساؤنڈ آئے گی۔ اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے، پیش ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہیں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آیت لگی ہوئی ہے، یہاں پر نشانی لگی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں نشان کو سمجھنے کے لیے، نشان کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ اس نون کی خالی آواز آئے گی، اس لاسٹ والے ورڈ کی آواز آئے گی، ساؤنڈ نکلے گی، بس عالمین، ایسا پڑھنا ہے۔ یعنی ہمیں صرف نون کی آواز آئی ہے، نون کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے، پیش ہے، یہ نہیں پتا چل رہا ہے نا؟ اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ دوسرا ایگزامپل لے کر کے دیکھ لیجئے، ویسے بھی یاد بھی ہو جائے گا۔ حمزہ را زبر ار، را ہا زبر راہ، الرح، میم کھڑا زبر ما، الرحما، نون را زیر نر، الرحمن، را زبر را، الرحمن الرا، حیا زیر ہی، الرحمن الرحیم، میم زیر می، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر می ہے،
ہے کہ نہیں. یہاں پر نون تھا تو نون کی ساؤنڈ آئی. یہاں پر میم ہے تو میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اس سے لاسٹ والے ورڈ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہاں پر چاہے زبر لگا دیجئے، زیر لگا دیجئے یا پیش لگا دیجئے. اب اس کے بعد جو بھی یہ ورڈ آ رہا ہے، اس کا مطلب نشانی جو آ رہا ہے یا آیت جو آ رہا ہے، اس میں ہمیں پڑھنا کیسے ہے؟ الرحمن الرحیم. میم کی آواز آنی چاہیے بس. لاسٹ میں می نہیں کرنا ہے. الرحمن الرحیم می نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ اگر ایسے پڑھیں گے تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس رول کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کو ہلکا ہلکا سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا ورڈ دیکھیے، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، مالی کی. یا واو زبر یو. دیکھیں یہاں پر یا کے اوپر زبر ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. اور جزم کا معنی ہوتا ہے پچھلے والے حرف سے ملانا. تو یا واو زبر یو، مالکی یو. میم دال زیر مد، مد دال یا زیر دی، مالکی یوم الدین. نون زیر نی. اب یہاں پر زیر ہے، یہاں پر زبر ہے اور یہاں پر بھی زیر ہے. مطلب اس سے نہیں ہے. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس نشان سے پہلے اس کے ورڈ کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کون سا ورڈ ہے. اگر لام ہوتا ہے اس کی جگہ پر تو مالک یوم الدین، لام کی آواز آتی. نون ہے مالک یوم الدین. میم ہوتا ہے یہاں پر مالک یوم الدین. یعنی ورڈ کی آواز آئے گی، ماترا کی آواز نہیں آئے گی. اب یہاں پر دیکھیے حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا، کاف زبر کا، ای یا کا. سمجھ میں آ رہا نا؟ یا کا اتنا سمجھ میں آ گیا. نون عین زبر نا، ایاک نا، با پیش بو، ایاک نعبو، دال پیش دو، ایاک نعبدو. واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای و ای، یا الف زبر یا و ایا، کاف زبر کا و ایاک. نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا. عین یا زیر عی، نستعی. یہاں پر اس لیے اس کو کھینچا ہے کیونکہ جزم سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم نے کھینچ کر کے پڑھا ہے. یہ بھی رول میں بتا چکا ہوں، پوچھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی. نستعین، نون پیش نو، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ نشان ہے. اب نشان کا مطلب ہوتا ہے رکنا. اب رکیں گے کیسے؟ نستعین. اس کے اوپر پیش ہے، وہاں زیر ہے، یہاں زبر ہے. ان سب کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ یہ لاسٹ والا کون سا ورڈ ہے، اسی کی ساؤنڈ نکل جائے گی. مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. یہاں پر دیکھیے اہدنس، حمزہ حاضر ای، دال زیر دی، اہدی. نون صاد زبر نس، اہدنس، صاد زیر سی، اہدنس سی، را الف زبر را، اہدنس را، تا لام زبر تل، اہدنس صراط ال. میم سین پیش مس، اہدنس صراط المس، تا زبر تا، مستا، قافیہ زیر قی، مستقی. میم زبر ما، مستقیما. یہاں پر زبر آ رہا ہے تو خالی میم کی آواز آئے گی. پڑھیں گے کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. می نہیں کر رہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نون کی آواز آ رہی ہے یہاں پر، خالی نون کی آواز نہیں آ رہی ہے. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، میم کی آواز آ رہی ہے. اب یہاں دیکھیے صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا لام زبر طل، صراط ال، لام زبر لا، صراط لا، زالیا زیر زی، صراط الذی. نون زبر نا، صراط الذین. عین، یہاں پر عین ہے اور یہاں پر نون ہے، یہاں پر حمزہ ہے. تو حمزہ کو کس میں ملائیں گے؟ نون میں. حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، عین زبر ع، لام یا زبر لی، انعمت علی، ہا میم زیر ہم، انعمت علیہم. اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس اسٹاپ پر کیسے رکنا ہے. لیکن جہاں پر آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر لاسٹ والے ورڈ کے اوپر جزم آ جائے اس پر اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے،
समझ में आ रहा ना, ना मीम की आवाज ना दाल की आवाज, बल्कि एज इट इज ऐसे ही आपको पढ़ना है जैसे उसमें लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कैसे? सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, हिम है कि नहीं, इसमें अब हिमी हुमु हमा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर जज़म है। अब इसके ऊपर ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है। वो जो मैंने रूल बताया था जबर जेर पेश, उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर अगर जज़म आ जाए लास्ट में, तब आपको एज इट इज जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसे ही आपको पढ़ना है। आमतौर पर ऐसे ही कायदा होता है। अब यहाँ पर देखिए, गाइन या जबर गई, रा लाम जेर रिल, गैरिल, मीम गाइन जबर मग, गैरिल मग, ज़ाद व पेश जू, गैरिल मगज़ूब, बाजेर भी, गैरिल मगज़ूबी, आइन जबर आ, लाम या जबर लई, अलई, हा जेर ही, अलैहि ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि मीम के ऊपर जज़म है, और जज़म का मतलब होता है पिछले वाले हर्फ से मिलाना। तो आइन जबर आ, लाम या जबर लई, अलई, हा मीम जेर, हिम, अलैहिम। यहां पर भी आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, और यहां पर वैसे भी निशान नहीं है। वाव जबर वा, लाम ज़ाद जबर लज, व लज, ज़ाद अलिफ लाम मद जबर ज़ाल, वला ज़ाल, लाम या ज़ेर ली, वला ज़ाली, नून जबर ना, वला ज़ालीना। देखिए इसका मुझे हिज्जा तो पता है, लेकिन अभी आपको इसलिए नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल और आने दीजिए, उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह आपको हिज्जा करना है। ये तो नॉर्मल हिज्जा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए नून है, जबर है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ नून की आवाज आएगी, वलज़्ज़ालीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, नून की आवाज आ रही है। वलज़्ज़ालीना, लीनी कुछ नहीं पता चल रहा है, सिर्फ आपको ऐसे ही पढ़ना है, तब जाकर के आप एडवांस लेवल में जा सकते हैं। यहां पर देखिए, अभी ये तो जबर का था, जेर का था, पेश का था मामला, जज़म का मैंने आपको समझा दिया मामला। अब यहां पर देखिए दो जबर है, दो जेर है, या दो पेश हो सकता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? काफ लाम पेश कुल, हा पेश हु, कुल हु, वाव लाम जबर वल, कुल हु वल, लाम खड़ा जबर ला, कुल हु वल्ला, हा पेश हु, कुल हु वल्लाहु, हमजा जबर आ, कुल हु वल्लाहु आ, हा जबर हा, कुल हु वल्लाहु आहा, डाल दो पेश दुन, कुल हु वल्लाहु आहादुन। अब यहां पर भी एक जबर, एक जेर, एक पेश के बारे में मैंने आपको बता दिया, रूल बता दिया कि कैसे रुकना है। यहां पर भी दो जबर आ जाए, दो जेर आ जाए, दो पेश आ जाए, और उसके बाद ये वाली निशान आ जाए, ये वाली का मतलब ये स्टॉपेज आ जाए, तब भी उस लास्ट वाले वर्ड की आवाज आएगी। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जबर जेर पेश, ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी तरह दो जबर, दो जेर, दो पेश जहां पर भी आ जाए आयत से पहले पहले, तब भी उसकी आवाज सिर्फ लास्ट वाले वर्ड की आवाज आएगी, इसकी आवाज नहीं आएगी। यानी दाल के ऊपर पेश है या जबर है या दो जबर है या दो पेश है, इसकी आवाज नहीं आएगी। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। कुल हुवल्लाहु अहदुन, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं रुकना है, बल्कि रुकना कैसे? कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। अब जब दाल की वॉइस निकली है तो ये नहीं पता चला है ना दाल के ऊपर जबर है या जेर है या पेश है, या दो जबर है या दो जेर है या दो पेश है, नहीं पता चला ना। इसी तरह आपको पढ़ना है। अब इस दाल की जगह पर रा भी अगर आ जाता तब भी कुल हुवल्लाहु अहद, रा की आवाज आती। लाम होता अहद, लाम की आवाज आती। क्यों? लाम के ऊपर चाहे दो पेश है, दो जबर है, दो जेर है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, आपको रूल से मतलब है। तो दो जबर, दो जेर, दो पेश, जबर जेर पेश, ये तीनों वर्ड आ जाए और इस तीनों वर्ड के बाद ये सब आ जाए, ये सब का मतलब निशान आ जाए, आयत आ जाए, तो ऐसी जगह पर आपको लास्ट वाले वर्ड की वॉइस निकलेगी, साउंड निकलेगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक रूल है आपको याद रखना है, यहां पर आपको रूल याद रखना है। क्या याद रखना है? अब इसको पढ़ेंगे कैसे सही से? कुल हुवल्लाहु अहद, है कि नहीं? कितना सही, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब इसको गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, है कि नहीं? अब इसको हमने पढ़ दिया है, नून की आवाज आई है लास्ट में। अब इसको कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, अहदुन नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? समझा चुका हूं।
اب اس کو دیکھیے تھوڑا سا ہجا کریے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا، میم زبر ما، انما، عین لام زبر ال، انما ال، عین سین پیش عس، انما العس، را زیر ری، انما العسر، یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن، یسرن. اب پڑھیں گے کیسے؟ انما العسر یسرن، ایسا نہ پڑھیں گے. لیکن اب یاد رکھنا ہے آپ کو ایک اور چیز، جہاں پر لاسٹ میں یعنی ایسی جگہ پر جہاں پر یہ نشان لگا ہوا ہو، کون سا نشان لگا ہوا ہو؟ اس چیز کا نشان لگا ہوا ہو، اور لاسٹ والے ورڈ کے اوپر دو زبر دو زیر، سمجھ میں آ رہا نا؟ دو زبر آ جائے. کیا آ جائے بھائی؟ دو زبر آ جائے. دو زیر نہیں، نہ دو پیش، بلکہ دو زبر آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ الف بھی ہو، تب ایسی جگہ پر ہم آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ را الف زبر را. سمجھ میں آ رہا ہے کیسے پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا. ایسا لگنا چاہیے کہ اس را کے اوپر دو زبر نہیں ہے بلکہ ایک زبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آیت آیا ہوا ہے، اور آیت ہے اس لیے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ دو زبر کو ہٹا کر کے ایک زبر کر دیا. کیسے کر دیا؟ ان مع العسر یسرا، را، را الف زبر را. ایسا لگ رہا ہے نا؟ اسی طرح اس را کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا ورڈ آ جائے، جیم آ جائے، ان مع العسر یسجا، جیم الف دو زبر جن آ جاتا تو جا ہو جاتا. یعنی جہاں پر بھی دو زبر آ جائے اور اس کے ساتھ، اس دو زبر کے ساتھ الف آ جائے، سمجھ میں آ رہا نا؟ کوئی بھی ورڈ ہو اس کی جگہ پر دیکھیے، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم الف دو زبر جن، افواجن. اب یہاں پر اگر آیت ہے تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ افواجا، ہے کہ نہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جا کیوں پڑھا؟ حالانکہ یہاں پر دو زبر ہے، اس لیے پڑھا ہے یہاں پر نشان لگا ہوا ہے، آیت لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو دو زبر کو ہٹا کر کے ایک زبر پہ ہی ہم نے کیا کر لیا؟ اکتفا کر لیا. تو مجھے لگتا ہے اس جگہ پر کوئی بھی ورڈ آ جائے لیکن دو زبر یاد رکھنا ہے اور ایک ڈنڈا یعنی آ کی ماترا ضرور آنا چاہیے، تب جا کر کے یہ قاعدہ آپ کے کام آئے گا. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دوسرا دیکھیے، ایک اور آپ کو یاد رکھنا ہے، زبر کا سمجھا دیا کانسیپٹ، دو زبر کا کانسیپٹ سمجھا دیا، اور اسی طرح دو زبر کے ساتھ ساتھ الف والا کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب ایک اور چیز آپ کو سمجھاتا ہوں میں. یہاں دیکھیے، فایا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، عین یا زبر آئی، فی ہا آئی، نون دو پیش نون، فی ہا عین، جیم الف زبر جا، فی ہا عین جا، را زیر ری، فی ہا عین جاری، یا زبر یا، فی ہا عین جاریہ، تا دو پیش تن، فی ہا عین جاریتن. اب اس میں ایک رول آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی پورے قرآن میں گول تا آ جائے، یہ والا تا نہیں، یعنی یہ والا تا نہیں بلکہ گول تا آ جائے. کیا؟ کون سی والی تا؟ گول تا. اس کو گول تا کہتے ہیں. ایسی اگر تا آ جائے اور اس تا کے اوپر کیا آ جائے؟ دو پیش آ جائے، یا دو زبر آ جائے، یا دو زیر آ جائے، تو ایسی جگہ پر اس تا کی جگہ پر ہمیں ہا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اس تا کو جگہ پر ہم کیا پڑھنا ہے؟ ہا پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فیہا عین جاریہ، جاریتن لکھا ہوا ہے لیکن جاریہ، یا ایسا لگ رہا ہے جیسے یا ہا زبر یا ہم کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس تا کی جگہ پر ہمیں ہا لگانا ہے، لگانا نہیں ہے بلکہ پڑھ کر کے بتانا ہے. جیسے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ڈی ہوتا ہے یو بی ٹی، لکھا ہوا کیا ہے؟ ڈاؤٹ یا ڈاؤٹ، لیکن پڑھتے کیا ہے؟ ڈاؤٹ. مجھے آپ کے اوپر ڈاؤٹ ہے، کہتے ہیں نا، ڈاؤٹ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے با. اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا تو تا ہے لیکن پڑھیں گے کیا؟ جب آیت آ جائے ہا پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہا نا؟ فیہا عین جاریہ، جاریہ. اب اس تا کی جگہ پر یہ تا ہی کے ساتھ آئے گا، اور کون سی تا کے ساتھ؟ گول تا کے ساتھ. وہ والے تا کے ساتھ نہیں. وہ والے تا کے ساتھ آتا تو صرف تا کی آواز آتی. سمجھ میں آ رہا نا؟ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ گول تا ہے. گول تا کس کو کہتے ہیں؟ ایسے والا جو بنتا ہے اسی کو کہتے ہیں گول تا. سمجھ میں مجھے لگ رہا ہے آپ کو آ گیا ہوگا.
ایک بار میں آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو پڑھوا دیتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ٹیسٹ لے کر کے ان کا بھی سبق سن سکتے ہیں. ہجا سن سکتے ہیں, رمانی سن سکتے ہیں, دونوں چیز میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. ویسے تو ہجا میں کر ہی دیا ہوں اور اس میں اور کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو میں نے آپ کو نہیں سمجھایا ہو. صرف اس کو چھوڑ کر کے والظالین کو چھوڑ کر کے اس کو میں ڈیٹیل میں اچھی طرح سمجھاؤں گا. اس میں سمجھاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہے کہ نہیں؟ قل هو اللہ احد. یہاں پر ان مع العسر یسرا, یہاں دیکھیے فیہا عین جاریہ. مجھے لگتا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائی ماتا پتا کو شیئر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ملتے رہیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.